بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید صاحب کچھ عرصہ غائب رہے ہیں اور کچھ دوستوں نے ایکسپلینیشن بھی کال کی کہ نوید صاحب نظر نہیں آ رہے، تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں نوید صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ نوید صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ہم تو یہ دسو کہ کردے کی رہے ہو کہاں، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چند کتھاں گزاری ہے رات ہوئے چنا کتنا گزاری ہے رات میں۔ بس میں کچھ تھوڑی سی مصروفیات اس طرح کی تھی کہ شہر میں نہیں تھا، آپ کے علم میں ہے، اس کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے میں تعطل ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ تو ٹھیک رہی چیزیں کچھ جی بہتر؟ جی۔ تو ہمارے ملک میں نوید صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اچھی خبریں بڑی دیر سے آتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اموات کی خبریں، کسی ٹرین کا پٹڑی سے اتر جانا، اور یہ وہ خبریں ہیں کہ جو ریگولر آتی ہیں، جس کو سن کے انسان دکھی بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ دنیا پری ایمپٹیو میس کے اوپر جا چکی ہے، اور ہم ابھی تک اسی وہم اور پتہ نہیں کس خیال میں ہے کہ دنیا کہاں پہ ہے۔ اور نبی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب پری مونسون سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہمارے سیالکوٹ کی ایک فیملی تھی جو دریائے سوات میں لہروں کی نظر ہو گئی، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم نے چھوٹا سا ایپیسوڈ کیا بھی تھا۔ جو ہی پری مونسون گزرا تو مونسون آیا۔ مونسون کے دوران آپ نے دیکھا کہ یہ جو بابو سر ٹاپ ہے، یہاں پہ بہت ساری اموات ہوئیں، اور ایک فیملی بالخصوص جو میرا خیال ہے لودھرا کی فیملی تھی، وہ فیملی پوری کی پوری ہی کم و بیش اس میں بھی شہید ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ پوری لہر جو ہے اس دفعہ چلی، اور ایکسپیکٹڈ تھی کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، اور اس کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا عنصر ہے وہ بھی بہت زیادہ شامل ہو گیا۔ پھر جب ابھی آپ نے دیکھا یہ چند دن پہلے بنیر میں، سوات میں، شانگلہ میں، تو اس میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہوئے، اور پوری کی پوری بستیوں کو پانی جو ہے نا وہ بہا کر لے گیا۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے کہ جس کے اوپر آج ہم بات بھی کریں گے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، پبلک عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں ہے آج کا ایشو کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کریں، اور جو حکومت کے کچھ کرنے کے کام ہیں، اسٹیٹ کے کچھ کرنے کے کام ہیں، اسٹیٹ بھی اپنے کاموں کی طرف کچھ توجہ دے۔ تو اس وقت آج بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو کراچی کے اندر ایک بہت بڑا سپیل ہے جو آیا ہے، اور لوگ بائکس کے اوپر اور چیزیں اسی طرح جس طرح لاہور کے اندر الجھی ہوئی تھیں، وہاں بھی چیزیں اسی طرح سے۔ تو یہ اس وقت کی ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر ہمارا ملک گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مونسون تو صدیوں سے آ رہا ہے، ندی نالے صدیوں سے جاری ہیں، لیکن آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ انریسٹ ہو جاتا ہے۔ 2022 میں نبی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آیا اور ہر چیز بہا کر لے گیا، بہت سارے لوگ آئی ڈی پیز ہوئے، اور ابھی تک کئی لوگ ہیں جو ابھی تک اس سیلاب کے طوفان سے باہر بھی نہیں نکل پائے۔ 22 اور 23 24 2 سال کے عرصہ ہے نبی صاحب، تو اسی طرح کی کیفیت دوبارہ ہے۔ تو آخر یہ ریزن اس میں کیا ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، اور ہر سال اسی طرح کی اموات ہوتی ہیں، اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں، اسی طرح سے افسوس ہوتا ہے، وہی حکومتیں ہوتی ہیں، وہی پبلک ہے، وہی عوام ہے، لیکن پھر نہ زمیں جنبد، نہ آسماں جنبد، نہ جنبد یہ نہ جنبد وہ، تو کچھ بدلتا نہیں ہے، چینج نہیں ہوتا، ہم روک نہیں پاتے، اپنے پیاروں کو بچا نہیں پاتے۔ یہ ہے سوال آج کا۔ جی نصر اللہ بھائی، بڑی افسوس کی بات ہے یہ جو آپ نے پوری بات کی ہے اس پورے حوالے سے، اور یہ انتہائی بلکہ پریشان کر دیا اس واقعے نے جو بنیر کا بھی ہوا ہے، اور جس طرح سے پانی آیا ہے اور اس کے ساتھ پتھر آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ہماری ووکیبلری میں یہ چیز ایک شامل ہوگی، کلاؤڈ برسٹ۔ اب یہ ایک نئی ٹرم ہے جو ہم نے مطلب نئی سنی ہے، اور اب اس کو سن رہے ہیں اور بار بار سن رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات وہی ہے نصر اللہ بھائی جو ابھی آپ نے بھی کی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں قومیں مختلف مراحل سے گزاری جاتی ہیں، کبھی حالت جنگ میں ہوتی ہیں، کبھی کرائسس میں ہوتی ہیں، کبھی انٹرنل کچھ ایشوز میں الجھ جاتی ہیں، کبھی ایکسٹرنل ایشوز میں الجھ جاتی ہیں، کبھی کسی میں نہ الجھی ہوں تو ویسے ہی قومیں جو ہے نا کسی خاص قسم کے پروسیس میں ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہیں دنیا کی، وہ
ان ایشوز کو فوراً ایڈریس کر کے اس کو ایک ایجنڈا بنا لیتے ہیں جس پہ ریگولر ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے اور پبلک تک، اور پھر اس کی ایک اویئرنیس کمپین ہے جو میڈیا چینلز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں اور جو ہمارا پرپس بھی ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ ویژنری وائسز کا بنیادی پرپس یہ ہے کہ ہم ان پالیسی ایشوز کو الائن کر دیں ان ضرورتوں کے ساتھ جو اس وقت قوم کو ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ الائنمنٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یا ہماری قوم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ رسول اللہ بھائی، ابھی آپ کے علم میں ہے کہ جاپان میں مستقل زلزلے آتے ہیں، اور جاپان ایک ایسی سرزمین ہے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں زلزلوں کا ریگولر ایک سپیل رہتا ہے، ریگولر ایک کوئی نہ کوئی مطلب ان کے یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے عرصے میں اس ایشو کو اس طرح سے ایڈریس کیا کہ اب کہتے ہیں کہ 90% انہوں نے اپنی تعمیرات کو اور 90% کے قریب اپنی ہیومن ریسورس کو انہوں نے پروٹیکٹ کر لیا ہے۔ زلزلے آتے ہیں تو وہ نقصان نہیں ہوتا، نہ افراد یعنی جو ان کے افراد ہیں نہ وہ اس میں کام آتے ہیں، نہ ان کا جو انفراسٹرکچر گرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا کہ بھئی یہ واقعہ ہونا ہے، ہمیں اس کے مطابق خود کو الائن کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے انہوں نے سکھانا شروع کر دیا کہ کوئی زلزلہ آئے تو کیا کرنا ہے آپ نے، آپ باہر ہیں تو کیا کریں گے، اندر ہیں تو کیا کریں گے، کسی انجانی جگہ پہ ہیں تو آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو قوموں کے جو پالیسی میکر ہیں وہ قوموں کو بتا کر قوموں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس پر بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنا ایک پروگرام بھی یاد ہے آپ کو کیا تھا جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان ان چند بد نصیب ملکوں میں ہے جس پہ بہت ایفیکٹ ہوگا، اور ہوگا ظاہر ہے پتہ چل گیا تھا ہوگا، تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر اس کے حوالے سے جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اچھا، ابھی بھی دیکھیے کہ جو یہ پورا واقعہ ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ کوئی حکومتی مشینری ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو ریلیف دے سکے، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ اگر کوئی آدمی پھنس گیا ہے کسی جگہ پر تو گورنمنٹ آفیشلز بھی اسی طرح سے نظر آتے ہیں جیسے ایک عام آدمی بے بس نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جو پالیسی میکنگ میکینزم ہے وہ ان ایشوز کے ساتھ الائن نہیں ہے جو قوم کو اس وقت ضرورت ہے۔ اب قوم جو ہے وہ سیلاب میں مر رہی ہے، اور آپ جو ہے آپ کا جو ایجنڈا مختلف ہے، آپ کی گفتگویں مختلف ہیں، آپ کے انداز مختلف ہیں، آپ کے جو ووکیبلری ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا المیہ ہے جس کو چینج کرنا چاہیے۔ جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو وہ بات ہے جو اصولی بات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیر کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے یا ہونا تھا، آگے بھی ابھی جو ایریاز بتائے جا رہے ہیں جس میں پنڈی کے بارے میں آیا ہے، اور پھر اور یہ سوابی ایک پوری رینج ہے جس کے اندر دوبارہ سے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس سیکیورٹی یا سیفٹی میجرز کیا ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہماری پالیسی میکنگ کا فیلئر ہے۔ تو سب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں اس پر ایک ریگریٹ کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو ری الائن کرنا چاہیے ان ضرورتوں کے ساتھ جو اب قوم کو چاہیے۔ یہ پاکستان اب اس سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ابھی ایک خبر دیکھی ہے جو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً $1.4 بلین ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں اس کام کے لیے۔ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہ، کدھر ہے یہ اماؤنٹ؟ اس کے لیے فوری طور پر کیا آرڈرز دیے گئے ہیں؟ کیا آپ نے ہیلی کاپٹرز منگا لیے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی ایسے انفراسٹرکچر بنا لیے ہیں جس میں پانی کے بہاؤ کو کم از کم آبادیوں سے دور کیا جا سکے؟ یا آپ نے کوئی ایسے ایکسپرٹس کو باہر سے بلا لیا جو فوری طور پر آپ کو جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ریڈی میڈ قسم کا کوئی حل بتائیں کہ آپ فوری طور پر یہ کر لیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہماری قوم کو بھی نہیں پتا کہ ان سارے مسائل سے کیسے نکلنا ہے، لیکن دنیا میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں، ایسی قومیں موجود ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ اس طرح کے کلیمٹیز سے ان کا واسطہ رہتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس سے کیسا نکلا جائے۔ تو اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان ڈیزاسٹر سے یا ان کلیمٹی سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ دوسرا ایشو یہ کہ جب آپ یہ سیکھتے ہیں تو پھر اس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جہاں جہاں یہ ایریاز ہیں جو ریڈ ایریاز ہیں ان سے آبادی کو کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے نصرہ بھائی پے در پہ کافی سارے پہلو ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہم نے بات کی بھی ہے۔
تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی آپ نے بنیر کی جو ابھی آپ نے فگرز بتائی تھی، اگر وہ بھی سامنے آ جائیں جس سے اندازہ ہو کہ یہ بنیر کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں کتنا بڑا نقصان ہے جو اس وقت پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ جی نوید صاحب، یہ کل کی فگر ہے، آج کی فگرز بھی ویسے آ رہی ہیں کہ بنیر میں 184، شانگلہ میں 36 اور مانسیرا میں 23 اور سوات میں 22 اموات اس کلیمٹی کے نتیجے کے اندر ہوئی ہیں، اور جو جاں بحق افراد ہیں اس میں 279 مرد ہیں، 15 خواتین ہیں اور 13 بچے شامل ہیں۔ 307 اموات ہیں ٹوٹل۔ یہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے، آفیشیل رپورٹ ہے پی ڈی ایم اے کی، یہ کل تک کی رپورٹ ہے، اس میں یقیناً اضافہ ہی ہوا ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوئی ہوگی، چونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوابی کے اندر بھی دوبارہ کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ اصل میں بات نوید بھائی وہی ہے جو ہم ایک لمبے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ مثلاً یہ مونسون آ رہا ہے تو کسی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا نوید صاحب؟ سوال ہے، بالکل سوال ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس کے اوپر کوئی اجلاس ہوا، اس کے اوپر کسی نے کوئی واک کی، اس کے اوپر کسی نے کالم لکھا، اس کے اوپر کسی نے ٹاک شو کیا؟ تو بھائی یہ سارے کام کرنے سے ہوں گے نا۔ تو اگر آپ کی پریورٹی میں ہی نہیں ہے چیز کہ ایک طوفان آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے 2022 میں بھی آیا تھا، اس سے کم پھر آیا تھا، اور اس دفعہ اندازہ ہے کہ زیادہ آئے گا، اب طوفان تو آ رہا ہے، اور اگر آپ طوفان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ طوفان آئے گا سب کچھ بہا کر لے جائے گا، تو یہ تو لیڈرشپ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مطلب حماقت ہے نوی صاحب جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ پانی ہے، یہ پانی کو ایک تو یہ نا نوی صاحب یہ سیلاب آ رہا ہے، دوسرا کیا ہے کہ اتنا پانی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس پانی کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم کے اوپر قوم متفق نہیں ہے تو اٹس اوکے، تو کیا کالا باغ ڈیم کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں بنائے جا سکتے جس کے اوپر صوبوں کا اتفاق ہو، جس کے اوپر قوم کا اتفاق ہو، اپنی زراعت کی ضروریات کو پورا کیا جائے؟ ابھی جو ہی بارشوں کا 2 ڈھائی 3 ماہ کا سپیل نہیں آئے گا، آگے جو فصلیں آپ نے کاشت کرنی ہے، پھر آپ کسی اور پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اور جب پانی آ رہا ہے تو آپ کے پاس اس کو ریزرو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کب کے ڈیمز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں نوید صاحب جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، اور میں تو ویسے نوید بھائی ایک بات پہ مطلب اصولی طور پہ پہنچا ہوں کہ یہ ڈسکارڈڈ لوگ ہیں اس وقت جو موجود ہیں، مطلب سیریسلی، چاہے وہ مطلب کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کوئی بھی ہو، میرا خیال کہتا ہے کہ یہ پچھلی صدیوں کے لوگ ہیں۔ اس وقت جو چیلنج درپیش ہے قوم کو، ملک کو، حالات اور واقعات جس کمپیٹنسی کا تقاضا کرتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نوید بھائی آپ کو، مطلب میرا تعلق چونکہ ایک گاؤں سے ہے۔ آپ جب فصل کاشت کرتے ہیں نوید صاحب، پیچھے ٹیوبل چلا ہوا ہے، آگے آپ کا کھال ہے، تو جب تک کھال کی صفائی نہیں کرتے آپ نوید صاحب، پانی کا فلو بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر پانی کا فلو نہیں بنتا تو پانی دائیں بائیں کیا ہوتا ہے، اس کی سیپیج ہو جاتی ہے، ٹکراتا رہتا ہے، پانی دائیں بائیں پھیلتا بھی ہے نیچے، مطلب مختلف کھیتوں میں چلا جاتا ہے، جہاں آپ نے پہنچانا ہے وہاں سلو پہنچتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے، آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ہر کسان کیا کرتا ہے نوی صاحب؟ کھالوں کی بھال صفائی کرتا ہے، ہر فصل سے پہلے کرتا ہے، نہیں کرے تو اس کی کاسٹ وہ قابل برداشت نہیں ہوتی اس لیے۔ تو بھائی یہ جو نیچرل آبی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، نالے بنے ہوئے ہیں، ندیاں بنی ہوئے ہیں، نہریں بنی ہوئی ہیں، دریا ہیں، اب یہ نالا لئی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس کے کناروں کے اوپر کس نے آباد کیا نوی صاحب لوگوں کو؟ یہ جو پوری آبادیاں ہیں، یہ جو ہمارا پورا کوہ سلیمان ہے، یہ تونسا اور یہ جو سائڈ ہے ساری نوی صاحب، صدیوں سے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ طوفان آتا ہے، بھیڑ بکریاں بہہ جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ پھر وہاں جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کو روکنا کس نے ہے؟ متبادل کہاں پہ ان کو آباد کرنا ہے آپ نے؟ کہیں آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ تو ان ندی نالوں کی صفائیاں، بھل صفائی جسے کہتے تھے، اب اگر وہاں پہ لوگ آباد ہو چکے ہیں، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نبی صاحب جو پنڈی کا سیلاب آیا، ایک کرنل صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جو گاڑی کے اندر بہ رہے تھے ڈی ایچ اے میں، تو مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی آبادیوں کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کہاں انوالو ہیں، اور آپ بس تمغہ امتیاز دیے جا رہے ہیں، آپ تمغے بانٹے جا رہے ہیں۔ بھئی کس بنیاد پہ آپ دے رہے ہیں؟ ان میں سے کسی نے کوئی ڈیم بنایا ہے؟ ان میں سے کسی نے کسی کی جان بچائی ہے؟
ان میں سے کسی نے کون سا کو افلاطون کا کام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کیے جا رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا نوید صاحب، اس میں کوئی آرٹسٹ نہیں تھا، اس میں کوئی سوشل ورکر نہیں تھا، اس میں کوئی ایجوکیشنسٹ تھا، اس میں سب کے سب وہ لوگ تھے نوید صاحب کہ جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا۔ اس لیے میرا تو بالکل یہ ایک کیٹیگوریکل اس وقت ایک اوپینین ہے کہ یہ لوگ اس وقت کیپیبل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ لوگ اس وقت کے جو چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اس وقت ضرورت ہے نوجوانوں کی اور کچھ ایسی بریڈ کی، ایسی نسل کی کہ جو پوٹینشل کے ساتھ و ویژن کے ساتھ آگے بڑھے اور قوم کو ان کرائسس سے نکالے۔ رسول بھائی پچھلی دفعہ یاد ہوگا ہم نے جب ایک پروگرام کیا تھا 10 مئی کے بعد کا پاکستان، تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اب پاکستان چونکہ ایک اپورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا، تو پاکستان کو اب ایسی پالیسی میکنگ کی، ایسے افراد کی ضرورت ہے جو پچھلے 70 سال میں جو ہوا ہے اس کے مائنڈ سیٹ سے باہر ہوں، جی بالکل ٹھیک، یا اس کو کم از کم ڈیلیٹ کر سکیں۔ تو انفارچونیٹلی اگر ہم ابھی بھی اپنے پولیٹیشنز کی گفتگویں، ان کے بیانات دیکھیں تو اس میں وہی ریپیٹیٹیولی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہوتی رہی ہیں، چینج کچھ نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ جو اب چیلنجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی ایک فریش اور ایک نیا مائنڈ سیٹ ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، وہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ ایک ایشو آتا ہے اور سارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، رینکنگ بن جاتی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں جی اس سے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، ہماری جلدی جلدی جو ہے نا وہ ہماری ویورشپ بڑھتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی نفسیات ہے جس پہ ساری قوم چل پڑتی ہے۔ بالکل ایشو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایشو یہ ہے کہ سر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کو کسی جگہ پر بھی رجسٹرڈ کیا گیا، اس پر کوئی ہنگامی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا یا کوئی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس پر کچھ میجرز لیے گئے، کچھ ایکسپرٹس کو باہر سے بلایا گیا، فوری طور پر اس کا سولوشن نکالا گیا۔ جو لوگ ابھی دیکھیں نصر اللہ بھائی، ابھی بنیر کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ دیکھیں میں مر جاؤں کوئی ایشو نہیں ہے، لوگ مر جاتے ہیں، افراد مر جاتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، کتنی امیدوں سے گھر بنائے جاتے ہیں، بچیوں کے لیے جہیز جمع کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، گھروں میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں بچیوں کے لیے، گھروں کے اندر حالات یہ ہیں کہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں بچوں کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سارا آپ کی سامنے نکل کر چلا جائے۔ آپ کو کوئی کہے کہ اپنا گھر 1 گھنٹے کے اندر چھوڑ دو، جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ کبھی یہ فیل کیا آپ نے؟ یہ فیل کرتے ہیں لوگ جن کے ساتھ جو حکمران بنائے گئے ہیں، ان کے کتنے خواب ٹوٹ گئے، اور کتنے لوگوں نے خاص طور پہ ان علاقوں میں جو لوگ ہیں، کتنے محنتی لوگ ہیں، بڑی تعداد بنیر کی وہ ہے جو ملیشیا میں بیچارے خاک چھانتے ہیں، محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑ کے وہ جو ہے وہ اپنے گھر بناتے ہیں، پھر گھروں میں بچوں کے لیے ضروریات لے کر آتے ہیں، پھر گھروں کو محل کی طرح سجاتے ہیں، بالکل ایسے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے صرف اس لیے کہ آپ کی جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے کس خطرے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی متبادل راستہ نکالیں، کوئی راستہ بنانے والے نہیں ہیں۔ آپ بنیر کے ان مناظر کو دیکھیے، ایک فیملی کا ایک نوجوان رو رہا ہے اور 37-38 کے قریب ان کے فیملی کے سارے افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کوئی دشمن سر پہ آیا ہے، نہ کوئی بم مارا گیا ہے، اور وہ گھر سے بے گھر ہو گیا۔ اس کے دل کو کون سکون دے گا؟ اس کے غم کو کیا مداوا ہوگا؟ اس کی تکلیف کو کون سمجھ سکے گا اگر یہ پالیسی رکھنے والے ان دردوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ رسول بھائی پھر ملک کو ترقی کرتا ہوا کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا قومی ترانے بار بار بجا دینے سے ملک ترقی کر دے گا؟ کیا بار بار جو ہے وہ قوم کو جو ہے ایک افیون جو ہے وہ آپ اس کی ڈالتے ہیں، لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، کیا اس سے ملک ترقی کرے گا؟ سر وہ سیلیبریشن اپنی جگہ، اب آپ کو کام کرنا ہے، اب آپ کو ایجنڈا سیٹ کرنا ہے، اب آپ کو قوم کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے چلنا ہے، اب آپ کو اس طرح کے لوگ ہائر کرنے ہیں۔ کتنے افراد چاہیے اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو مینج کرنے کے لیے؟ کتنے پی ایچ ڈیز چاہیے؟ کتنے انجینئرز چاہیے؟ کتنے ورکرز چاہیے؟ کتنے ٹرکس چاہیے؟ کتنے اور اسلحہ یا کوئی اور جو اکوپمنٹس ہیں مارکیٹ میں موجود، وہ کہاں سے ملیں گے؟ سستے کہاں موجود ہیں؟ دنیا کی کون سی کمپنیز بنا رہی ہیں؟ یہ ایجنڈا ہے سر، کام ہے کرنے کا۔ کون کرے گا یہ کام؟ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک گورنمنٹ خود اس میں آگے نہیں بڑھتی۔ اور میں اس موقع پر دیکھتا ہوں
کہ آپ دیکھیے کہ کمال شاندار جرت کا مظاہرہ کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے. ایک دو لوگ ادھر شہید بھی ہو گئے, بالکل, لیکن انہوں نے اپنی قوم کے درد میں اس کے ساتھ شریک رہے, بالکل, آگے بڑھ کر مدد کی. وہی لوگ تھے, انہوں نے پہن لی جیکٹیں, پہن لی الخدمت کی, انہی کی طرح کے لوگ تھے اور ان کی مدد کے لیے باہر آ گئے. اور کون آیا؟ نہ گورنمنٹ آئی ہے. بالکل, کم از کم کے پی کی گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت اس وقت شرمندگی ہوئی اس گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی ان کے لیے, ان کی مدد کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے لپ سروسز کی. وقت پر کوئی انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا مشینریز کا استعمال نہیں ہوا, کوئی آفس استعمال نہیں ہوا, کوئی گاڑیاں استعمال نہیں ہوئی, کوئی ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہوئے. آپ کس چیز کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں سر؟ یہ جو نان سینس ہے نصر اللہ بھائی, یہ اصل میں چونکہ اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے, اور ہم نے ویژنری وائس کے ذریعے ہمیشہ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ دیکھیں جب تک آپ ہماری پالیسیز کو ہماری ضرورتوں کے ساتھ الائن نہیں کریں گے, خام خیالی سے دنیا اور قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں. بند کریں اس بات کو, ختم کریں اس فراڈ کو. اور لوگوں کو بھی باہر آ کر جو یہ بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے کہ جی میری مدد کر دیں, مجھے کچھ کھانے کو دے دیں, مجھے کوئی دوا دے دیں, اس سے باہر آنا ہوگا. آپ کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو روٹی ملے, آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ایک باعزت زندگی گزار سکیں. اور جو واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو نقصان آپ کا ہو رہا ہے, اس کی ذمہ داری کچھ لوگوں پر ڈالی جائے اور ان کو سیٹ کیا جائے, ان کا محاسبہ کیا جائے, اور ان کی جگہ ان لوگوں کو لایا جائے جن کی راتیں جاگتی ہوں, جن کے دن یہ بتاتے ہوں کہ وہ اس معاشرے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اور ایسے واقعات اور ہوں گے. تو کیا ہم ہر دفعہ نوحے پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہمیں اس پر جو ہے نا اپنے آپ کو ری الائن کرنا ہے, ری وزٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, قوم کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ نوجوان آگے آئیں, قوم آگے آئے, افراد آگے آئیں, جو پولیٹیکل پارٹی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں, اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, انہیں آگے بڑھ کے لیڈ کرنا چاہیے. اور انہیں ہمیں اپنا جو ہے نا وہ ایک مقام دینا چاہیے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں ان تمام لوگوں سے جو پیچھے رہ کر, جو پچھلے 70 سال میں اس ملک کو کھاتے رہے. اس مائنڈ سیٹ, اس اپروچ کو ختم کر کے ایک نیا مائنڈ سیٹ, نئی اپروچ اور نئی گورننس کا ایک سسٹم اس پاکستان کو ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک اسی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں اس طرح کی مشکلات سے اور اس طرح کے ذمہ داران سے نجات عطا فرمائے. آمین.